قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے اہم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو کہ اس وقت یہودی قوم کے کنٹرول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ اسی ٹیکنالوجی سے وہ ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ کمزور عقیدہ کے لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اسے خدا مان لیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر اپنی خود کی تیار کی ہوئی جہنم ہوگی۔ لیکن اس کی فطرت کے مطابق یہ سب کچھ جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بنا خوف و خطر اس کی جہنم کے اندر کود جانا، کیونکہ یہی اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم۔ دجال کے فتنہ سے متعلق ہر ایک پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو اس کے متعلق ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ روئے زمین پر اور کوئی نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس وقت کے اندر انہی نشانیوں سے اس دجال کو پہچان کر اس کا مقابلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار اس فتنہ سے ڈراتے اور خبردار بھلا کیوں کرتے؟ دجال کی ہر ایک نشانی، مثلاً اس کی بائیں آنکھ کا کانا ہونا، بال گنگرالے، گندمی رنگت، ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا، اس طرح کی کئی اور تفصیلات ہم پہلے کی ویڈیوز کے اندر جان چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قید کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر آج انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کو شوق کر دیں گے۔ مگر یہ سب سمجھنے سے پہلے کہ دجال اس وقت اس ٹائم کے اندر کہاں پر موجود ہے، ہمیں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت تمیم داری، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں، جس شخص سے تم ملے تھے وہ دراصل دجال ہی تھا۔ یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری، جو کہ پہلے کرسچن تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ میں تمام عورتوں کی پہلی صف کے اندر موجود تھی، اور پھر فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کوئی اللہ کا پیغام یا نصیحت سنانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد آج مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے دنوں کے اندر اپنے 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کے اندر سمندری سفر پر تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا، اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگی، موسم اتنا خراب ہو گیا کہ پورے 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر کے اندر ہچکولے کھاتا رہا، اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں یا کہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے اپنے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش کے اندر نکل گئے۔ میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا، جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کو ہم نے اپنے سامنے کھڑے دیکھا، جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام ہے جساسا۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، بلکہ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں، وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پر وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس واقعہ کے اندر اس مندر یعنی بت خانہ کے لفظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور اس مندر کے اندر ایک بہت بڑی جسامت کے شخص کو ہم نے زنجیروں کے اندر بندھا ہوا دیکھا۔ اس سے بڑی جسامت کا شخص ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پر درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں پر بہت جلد کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور اس کے بعد گولن کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہی دجال ہوں،
اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ دیکھو میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے کے اندر قید ہے۔ سو چلیں مدینہ کے مشرق کے اندر تمام اہم ترین جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی موجود ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشدویپ آئلینڈ، مسیرا آئلینڈ جو کہ عمان میں ہے، سکوٹرا آئلینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخری ہے پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشدویپ آئلینڈ اور پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ تو اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ ان دونوں آئلینڈ میں سے دراصل وہ آئلینڈ تھا کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کے جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئلینڈ ہی بنتا ہے، کیونکہ انڈین آئلینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس آئلینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ رسول اللہ کے زمانے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے کا اس آئلینڈ پر موجود تھا، لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئلینڈ پر ایک ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئلینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں، پر ہاں پاکستان کے استولا آئلینڈ پر یہ آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندوؤں کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا۔ اور یہ مندر بھی یہاں پر کچھ 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہ یہاں پر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا۔ تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسا سے ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کے پوچھے گئے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بیسان کی کھجوروں، تبریا کے جھیل اور گولان کی پہاڑیوں سے متعلق، وہ سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور شاید اب تک یہ دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سب نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہیں، آئیے ذرا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسان کی کھجوروں کی نشانی پر غور کریں، کیونکہ بیسان کا علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا اور حضرت عمر کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عامر بن عاص نے فتح کیا تھا، جبکہ 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیسان اپنی کھجوروں کے باغات کے لیے انتہائی مشہور تھا اور اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر اس تمام علاقے کے اندر موجود کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا بحر تبریا یعنی لیک آف گلیلی کے متعلق کہ کیا اس کا پانی اب تک خشک ہو چکا ہے؟ یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا، تب تمام یہودی ربی بحر تبریا کے پاس آ کر جمع ہو گئے، یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، جو کہ اردن کی گولان پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے 100 سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ The lake where Christians believe Jesus walked on water has declined to its lowest level in 100 years, an Israeli official said on Tuesday. The lake has fallen to its lowest level for a century. تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق کے اندر موجود زگر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، جس پر اس وقت بھی یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں، جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی ہے جبل الشیخ، جہاں پر ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے، جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 اسکوائر کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے، جس کے ساتھ تبریا کی جھیل اور زگر کا چشمہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیسان کا علاقہ بھی اسی کے بالکل پاس موجود ہے، لہٰذا اگر ہم دجال کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں پر غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہی بنتا ہے، جو کہ بالکل اتفاق نہیں ہے۔
کیونکہ مارچ 2017 کے اندر امریکہ نے آفیشیلی طور پر گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس صورتحال کو بالکل کلیئر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال آخر کیوں کیے، ان سوالوں کا مقصد اس کی آمد سے کیوں ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو آپس میں جوڑتے جائیں۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر اونچے علاقے یا پھر پہاڑی علاقے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب ان پہاڑوں کے نیچے جنگ کا میدان موجود ہو۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام آرمیگڈن یعنی جنگ ہرمجدون کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا جسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بائبل کے مطابق اس جنگ کا میدان اسرائیل کے مغرب کے اندر اسی گولان ہائٹ کی پہاڑیوں کے میدان کو بتایا گیا ہے، اور حق و باطل کے اس جنگ کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسرائیل نے گولن ہائٹس پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری شروع کر دی اور صرف اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہے کہ وہ کب دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی خدائی کا اعلان کرے اور یہودی قوم کی بادشاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ اور اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں اس وقت عالم کفر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹڈ نیشن کا بلاک بنا کر اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے، مگر ہم لوگ ابھی تک اسی غفلت کے اندر ہیں۔ ان حالات اور نشانیوں سے اب اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس آخری زمانے کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق آدھی صدی یعنی 40 یا 50 سال قیامت آنے کے اندر اس وقت باقی ہیں۔ موجودہ حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ میرا اندازہ ہے، جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا پھر غلط بھی، کیونکہ قیامت کا اصل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس وقت کی تیاری کر لی ہے، اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ کر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔